پھر شکایت یہ کی جائے کہ ہندوستان کے وزیر جو ہیں وہ وقت سے نہیں آتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اس لیے اچھائی میں ایک برائی ہو جائے گی۔ حضرت اور یہاں آپ سبھی یہاں معزز ساتھی آپ سب موجود ہیں یہاں، میں کئی دفعہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو چکا ہوں۔ آج ہمیں خوشی اس بات کی ہے اور عارف بھائی نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا بھی۔ ہمارے بہت معزز ایم پی حضرات بھی یہاں موجود ہیں اور خوشی سے صاحب ہیں، یہ لوگ سب تفصیل سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں صرف دو باتوں کا ذکر کر دوں۔ ایک بات یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن کی طرف سے جو دستاویز پیش کیا گیا، پلان پیش کیا گیا، اس میں مائنورٹی کانسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹس، یعنی کہ وہ ڈسٹرکٹس جہاں پر مائنورٹی کی اقلیت کی تعداد زیادہ ہے، ان پر خاص توجہ دی جا رہی ہے اور ان کے لیے خاص ایک نظام بنایا جا رہا ہے تاکہ بہتر سے بہتر وہاں لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ اور دوسرا ایک مائنورٹی کانسنٹریٹڈ ٹاؤنز کا بھی ایک تصور ہے، اور وہاں بھی کہ جو چیز ہم ڈسٹرکٹس میں کر سکتے ہیں وہ ہمیں شہر بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اقلیت کے کانسنٹریشنز، زیادہ آبادی اقلیت کی اکثر کم سے کم میرے صوبے میں اتر پردیش میں شہروں میں ہی پائی جاتی ہے، اور اس کا بھی ایک تصور ہے کہ ہم مائنورٹی کانسنٹریٹڈ ٹاؤنز کے لیے بھی کچھ تجاویز پیش کریں، اور حضرت کا اس پر مطالبہ ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں یہ بات رہ گئی تو پلاننگ کمیشن نے تو آپ کو دے دیا ہے، لیکن حکومت کو کچھ اس پہ اسکیم بنا کر پلاننگ کمیشن کے پاس بھیجنی ہے، اور اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پر توجہ دی جائے گی۔ میں جا کر رحمان صاحب سے بات کروں گا، اور بات کرنے کے بعد اس پر بھی اسکیم جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کو پیش کی جائے گی۔ 4.5% کی جو بات ہوئی، مختصر سا آپ کو میں سمجھا دوں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بیکورڈز کے ہمارے جو قانون ہے اور جو ہمارا قانون کا تصور، اس میں یہ ہے کہ ہندوستان میں ریزرویشن دینے کے لیے تبھی ریزرویشن دیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ پسماندہ ہیں۔ پسماندہ کون ہے، اس کا بھی ایک ڈیفینیشن بنایا گیا ہے، اور اس ڈیفینیشن کی وجہ سے اب فہرست میں جو منڈل کمیشن کی فہرست ہے، اس میں بہت ساری وہ جماعتیں جو مسلمان ہیں، ان جماعتوں کو اس میں رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے کہیں پر 18%، 20%، 15%، 40% آبادی جو ہے وہ اس فہرست میں آ گئی، لیکن اس فہرست میں وہ لوگ بھی جو ہیں جو پسماندہ فہرست میں ہیں، لیکن جو وہ دیگر قوموں سے ہیں اور وہ مسلمانوں سے کم پسماندہ ہیں، ان کے حالات معاشرے میں بہتر ہیں، اس لیے جب وہاں پر سلیکشن ہوتا ہے تو وہ حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کو پورا حصہ مل جاتا ہے۔ اس لیے ایک نیا نظام بنانے کی کوشش کری گئی تمل ناڈو میں، کیرلا میں، آندھرا پردیش میں، کرناٹک میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان میں بھی جو ضرورت سے زیادہ پسماندہ ہیں اور بہت زیادہ پسماندہ ہیں، ان کو کا الگ حصہ بنا دیا جائے۔ سچر کمیٹی، رنگ ناتھ مشرا نے، ان سب نے ایک اشارہ کیا کہ جو بہت پسماندہ ہیں اس میں خاص طور پر مسلمان ہندوستان کے یقیناً سب سے زیادہ پسماندہ ہیں، اور اس وجہ سے ان کا الگ ایک کیٹیگری پسماندہ کی کیٹیگری میں بنائی جا سکتی ہے۔ یہ کیٹیگری بنائی گئی آندھرا پردیش میں، ایک دفعہ بنائی گئی، خارج ہو گئی، کورٹ نے خارج کری، دوسری دفعہ بنا گئی، کورٹ نے خارج کری، تیسری دفعہ بنائی گئی، 5 ججز نے خارج کری، چوتھی دفعہ بنائی گئی تو 7 ججز نے خارج کی، اور 7 ججز کے خارج کرنے کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر ہم تفصیلی غور کریں گے، لیکن جب تک تفصیلی غور کریں تب تک یہ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، یہ 4% ریزرویشن برقرار رہے گا، اور وہ تب سے اب تک 3 سال سے چل رہا ہے۔ لیکن جب مرکز نے یہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ مسلمانوں کو وہاں 5% دیا گیا، 4% وہ برقرار ہے۔ مرکز نے 4.5% اقلیت کو دیا 4.5%۔ اب پسماندہ اقلیت میں 99% مسلمان ہیں، لیکن دیا ہم نے اقلیت کو کہ اگر اور کوئی بھی اس میں آ جاتا ہے تو اس کو فائدہ اس کو بھی ہونا چاہیے۔ اس پر آندھرا پردیش کے ہی ہائی کورٹ نے روک لگا دی۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا
تو ویکیشن تھا, چھٹی کا موقع تھا. ججز نے اس بات کو سنا اور کہا کہ جو فیصلہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کرنا ہے آندھرا پردیش کے پچھلے معاملے میں, اسی بینچ کو ہم یہ معاملہ بھی بھیج رہے ہیں. لیکن برقرار نہیں رکھا, انہوں نے اس وقت برقرار رکھنے کا آرڈر نہیں کیا, اور اس لیے آج کے دن ہندوستان کے نظام میں آندھرا پردیش پہ مسلمانوں کو جو پسماندہ ہیں ان کو 4% ریزرویشن الگ سے ملا ہے. لیکن وہی لوگ اگر مرکزی حکومت میں نوکری کے لیے یا مرکزی کسی ادارے میں اپلائی کرتے ہیں تو ان کو 4% یا 4.5% الگ سے نہیں مل سکتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ جائے, اس پہ بحث ہو, اور اس کے بعد جو آندھرا پردیش کے معاملے میں کیا گیا ہے وہی وہ مرکز کے معاملے میں کر دیا جائے. اتنی سی بات ہے. اب اس پہ لوگ کہیں گے کسی کا چھین کے دے رہے ہیں, کسی کا مانگ کر دے رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. وہی دے رہے ہیں جو قانون نے برقرار رکھا ہے اور قانون نے مانا ہے. میں آپ سے اجازت صرف اتنی چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے, اور یہ حضرت میں سمجھتا ہوں اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم سب نے مل کے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر نظام ہم ہندوستان میں بنائیں, جس میں بہتر سے بہتر موقع ہندوستان کی اقلیت کو ملے. ہندوستان کی اقلیت مضبوط ہے تو ہندوستان مضبوط ہے. ہندوستان کی اقلیت کا کنٹریبیوشن کم نہیں ہے, اور اس لیے ان کی توقع جو ہے وہ جائز. لیکن اتنا میں آپ سے گزارش یقیناً کروں گا کہ ہمارے گفتگو کا جو انداز ہے, غالب نے تو کہا تھا, غالب نے تو خود کہا تھا, کیا بات ہے کہ ہر بات میں کہتے ہو کہ تو کیا ہے, تم ہی بتاؤ کہ انداز گفتگو کیا ہے. لینا بھی ایک ہنر ہوتا ہے, طریقہ لینے کا ایک ہنر ہوتا ہے. اور میں کیونکہ فورن منسٹر ہوں تو مجھے اس کا زیادہ اندازہ ہے کہ کیسے چیز لی جاتی ہے اور کیسے خوبصورتی سے منع کیا جاتا ہے. بھونڈے پن سے نہ منع کیا جاتا ہے, نہ بھونڈے پن سے لیا جاتا ہے. اچھے خلوص اور محبت سے بات کر کے, میٹھی بات کر کے وہ لینے کی کوشش کریے, اور جو آپ کے لیے کچھ کرے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے بھی کہیں کوئی بات کہہ دیجئے تاکہ اس کی ہمت بڑھے اور وہ اور دلیری کے ساتھ جا کر آپ کے لیے لڑ سکے. ہمارے ہاتھ میں شمشیر تو کبھی نہیں آئے گی, لیکن قلم یقیناً ہے, اور قلم کی قوت اور طاقت کیا ہوتی ہے اس کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے. اتنا ہی میں, کیونکہ میرے یہاں بہت سارے معزز ساتھی بیٹھے ہیں, وہ بہت تفصیل سے ان باتوں کو کہیں گے. میں تو صرف مرد مجاہد بن کر آپ کو یہ کہنے جا رہا تھا کہ آپ ہی کی کوشش, آپ ہی کی جستجو, آپ ہی کے خواب کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے آج واپس لوٹنا پڑ رہا ہے. اور مونٹیگ صاحب کو لانا یہاں میری ذمہ داری تھی, واپس پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے. ان کو بھی اس لیے ساتھ لیے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ نشست بہت کامیاب رہے گی. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ سب کو دیکھ کر دل خوش ہوا ہے, خون بڑھا ہے, اور تفصیل سے اس پر اور آپ پر روشنی ڈالیں گے سبھی لوگ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ میں وقت سے ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.